بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسجد ضرار۔ آج اپنے دوستوں کو مسجد ضرار کے قصے کے بارے میں بتاتے ہیں۔ منافقین نے اسلام کی بیخ کنی اور مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے کے لیے مسجد قباء کے مقابلے میں ایک مسجد تعمیر کی تھی، جو در حقیقت منافقین کی سازشوں اور ان کی دسیسہ کارروائیوں کا ایک زبردست اڈہ تھا۔ ابو عامر راہب، جو انصار میں سے عیسائی ہو گیا تھا، جس کا نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عامر فاسق رکھا تھا، اس نے منافقین سے کہا کہ تم لوگ خفیہ طریقے پر جنگ کی تیاریاں کرتے رہو، میں قیصر روم کے پاس جا کر وہاں سے فوجیں لاتا ہوں تاکہ اس ملک سے اسلام کا نام و نشان مٹا دوں۔ چنانچہ اسی مسجد میں بیٹھ کر اسلام کے خلاف منافقین کمیٹیاں کرتے تھے اور اسلام اور بانی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا معاذ اللہ خاتمہ کر دینے کی تدبیریں سوچا کرتے تھے۔ ابو عامر کون تھا؟ مدینہ منورہ کے قبیلہ خزرج میں ابو عامر ایک راہب تھا۔ اسے راہب کا نام اس لیے دیا گیا کیونکہ وہ عبادت گزار تھا اور علم کی تلاش میں لگا رہتا تھا۔ پھر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا انکار کرتے ہوئے قنسرین میں حالت کفر میں مر گیا۔ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تھا، میں جو قدم بھی تمہارے ساتھ قتال کرتے ہوئے پاؤں گا تو میں ان کے ساتھ مل کر تمہارے ساتھ قتال کروں گا۔ پس وہ غزوہ حنین تک لگاتار آپ کے خلاف جنگ لڑتا رہا، اور جب بنو حوازن شکست سے دوچار ہوئے تو وہ روم کی طرف نکل گیا اور عیسائی ہو گیا۔ اور یہ وہی شخص ہے جن کے لڑکے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہے، جن کی لاش کو فرشتوں نے غسل دیا، اس لیے غسیل الملائکہ کے نام سے معروف ہوئے، مگر باپ اپنی گمراہی اور نصرانیت پر قائم رہا۔ ابو عامر احد کی لڑائی میں اہل مکہ کو بہکا کر مسلمانوں پر چڑھا کر لایا، اور چند گڑھے اس نے لڑائی کی صفوں کے بیچ میں کھود دیے تھے، جن میں سے ایک گڑھے میں گر کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چوٹ لگ گئی تھی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنگ تبوک کے لیے روانہ ہونے لگے تو مکار منافقین کا ایک گروہ آیا اور محض مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے بارگاہ اقدس میں یہ درخواست پیش کی کہ یا رسول اللہ، ہم نے بیماروں اور معذوروں کے لیے ایک مسجد بنائی ہے، آپ چل کر ایک مرتبہ اس مسجد میں نماز پڑھا دے تاکہ ہماری یہ مسجد خدا کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے۔ آپ نے جواب دیا کہ اس وقت تو میں جہاد کے لیے گھر سے نکل چکا ہوں، لہٰذا اس وقت تو مجھے اتنا موقع نہیں ہے۔ منافقین نے کافی اصرار کیا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس مسجد میں قدم نہیں رکھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ تبوک سے واپس تشریف لائے تو منافقین کی چال بازیوں اور ان کی مکاریوں دغا بازیوں کے بارے میں سورہ توبہ کی بہت سی آیت نازل ہو گئی، اور منافقین کے نفاق اور ان کی اسلام دشمنی کے تمام رموز و اسرار بے نقاب ہو کر نظروں کے سامنے آ گئے، اور ان کی اس مسجد کے بارے میں خصوصیت کے ساتھ یہ آیتیں نازل ہوئی کہ اور وہ لوگ جنہوں نے ایک مسجد ضرار یعنی نقصان پہنچانے اور کفر کرنے اور مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے کی غرض سے بنائی، اور اس مقصد سے کہ جو لوگ پہلے ہی سے خدا اور اس کے رسول سے جنگ کر رہے ہیں ان کے لیے ایک کمینگاہ ہاتھ آ جائے، اور وہ ضرور قسمیں کھائیں گے کہ ہم نے تو بھلائی کا ارادہ کیا ہے، اور خدا ہی گواہی دیتا ہے کہ بے شک یہ لوگ جھوٹے ہیں۔ آپ کبھی بھی اس مسجد میں نہ کھڑے ہو۔ وہ مسجد قباء جس کی بنیاد پہلے ہی دین سے پرہیزگاری پر رکھی ہوئی ہے، وہ اس بات کی زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہو۔ اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاکی کو پسند کرتے ہیں، اور خدا پاکی رکھنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ سورہ توبہ۔ اس آیت کے نازل ہو جانے کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مالک بن دخشم اور حضرت معن بن عدی رضی اللہ عنہما کو حکم دیا کہ اس مسجد کو منہدم کر کے اس میں آگ لگا دے۔ انہدام کے بعد مسجد ضرار کی جگہ خالی پڑی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاصم ابن عدی کو اس کی اجازت دی کہ وہ اس جگہ میں اپنا گھر بنا لے۔ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، جس جگہ کے متعلق قرآن کریم کی آیت نازل ہو چکی ہے، میں تو اس منحوس جگہ میں گھر بنانا پسند نہیں کرتا، البتہ ثابت بن اقرم ضرورت مند ہے، ان کے پاس کوئی گھر نہیں، ان کو اجازت دے دیجیے کہ وہ یہاں مکان بنا لے۔
ان کے مشورے کے مطابق آپ نے یہ جگہ ثابت بن اقرم کو دے دی، مگر ہوا یہ کہ جب سے ثابت اس مکان میں مقیم ہوئے ان کے کوئی بچہ نہیں ہوا یا زندہ نہیں رہا۔ اہل تاریخ نے لکھا ہے کہ انسان تو کیا، اس جگہ میں کوئی مرغی بھی انڈے بچے دینے کے قابل نہ رہی، کوئی کبوتر اور جانور بھی اس میں پھلا پھولا نہیں۔ چنانچہ اس کے بعد سے اس جگہ آج تک مسجد قباء کے کچھ فاصلے پر ویران پڑی ہے۔ اب سننے میں آیا ہے کہ حکومت سعودیہ نے یہاں کوئی عمارت تعمیر کر کے اس کو مدرسے یا لائبریری میں تبدیل کر دیا ہے، واللہ اعلم۔ پیشکش ہے مولانا وقاص خان قاسمی بن حاجی نثار خان، جھارکھنڈ۔ ہر گھر قرآن سکھاؤ، ہر گھر مکتب بناؤ۔